اس آیہ مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر اور اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ایک نہیں دو نہیں کئی جگہ پر ذکر ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے جس دور میں رب کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرف گمراہی پھیل چکی تھی۔ نمرود بادشاہ کی بادشاہی تھی، اور یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، اور بجائے اس کے کہ یہ شکر ادا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا، خدا و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اس نے سرکشی کی اور ربوبیت کا دعویٰ کیا، لوگوں سے زبردستی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا، حتیٰ کہ اس نے قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے پہلے آگے مجھے سجدہ کرے، اور پھر جو ہے وہ بات اس کی ہوگی، پھر وہ اس کی بات کو سنا جائے گا۔ تو ایک دن نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جس ستارے کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ گئی ہے۔ صبح جب ہوئی تو اس نے اپنے نجومیوں کو، اپنے کاہنوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں نے کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری بادشاہی میں، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا اور تیری ہلاکت کا باعث بنے گا، یعنی تجھے ہلاک بھی کرے گا اور ایک نیا دین لے کر آئے گا، نیا مذہب لے کر آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تخت صدارت پہ بیٹھا ہو اور پھر اس کی جو فرعونیت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اب انسان دنیا میں نہیں آئے گا، اب یہ سدا میں نے اس کرسی پہ بیٹھے رہنا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جب انہیں کچھ اختیارات مل جاتے ہیں کہ اب اس اختیار کے بعد تو جو ہے وہ ساری دنیا میری ہے، اب جو میں نے فیصلہ کر دیا، جو میں نے حکم کر دیا، اب بس میری بات ہی چلنی ہے۔ لیکن بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسی طاقت بھی ہے کہ جس طاقت کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ سامعین محترم، نمرود نے جب خواب کی تعبیر سنی تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، حتیٰ کہ اس نے مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، اور گھروں کے دروازوں کے اوپر پہرے بٹھا دیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جس بات کا اللہ فیصلہ فرما دے وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب دروازوں پر پہرے بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا جو پہرا ہے، آپ اس فوج کے سپاہی میں تھے، اس کی فوج کے سپاہی تھے، تو آپ کی ڈیوٹی آپ کے دروازے کے سامنے لگ گئی۔ سامعین محترم، پابندیاں لگانے کے باوجود بھی اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تشریف لے آئے۔ اب نجومی جو ہے وہ روتے پیٹتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگے بادشاہ، جس کے لیے تو نے انتظام اتنے کروائے ہیں وہ تو اپنی والدہ کے شکم میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آ چکا ہے تو میں بچے پیدا نہیں ہونے دوں گا، جو بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا۔ باقاعدہ محکمہ ایک تیار کیا گیا، قائم کیا گیا، جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو سرکاری نمائندے آتے اور آ کر اس بچے کو قتل کر دیتے۔ کئی بچے مروائے گئے، لاکھوں کروڑوں بچوں کی جان جو ہے وہ لی گئی اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اب بھی لوگ کرتے ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے
معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، کئی لوگوں کی جان جو ہے وہ ناحق لی جاتی ہے، تو کئی بچے مروائے گئے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ اللہ کی طاقت بڑی ڈاڈھی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت کوئی کام نہیں دکھا سکتی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے پہلے سے ہی باہر جنگل میں جو ہے وہ انتظام کر رکھا تھا، آپ وہیں پر رہتی اور وہیں پر جناب والا اپنا گزر بسر کرتی۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ آپ کی ولادت با شہادت کا وقت آیا، آپ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ نجومی پھر آگے روٹتے پیٹتے ہوئے کہنے لگے، بادشاہ جس بچے کے لیے تو نے اتنا خرچ کیا، اتنے لوگوں کی جان لی ہے، وہ بچہ تو دنیا میں آ چکا ہے، وہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے جس کے لیے تو نے اتنے لوگوں کی جان لی ہے۔ سامعین محترم، آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جاتی ہیں، بلکہ دودھ تو کیا اللہ تعالیٰ نے خود خوراک کا انتظام کیا۔ 2 3 4 دن کے بعد آپ جو ہے وہ جاتی ہیں، چکر لگا کے آتی ہیں، اور جس غار میں آپ کی ولادت ہوئی اس غار کا منہ قدرتی طور پر پتھر سے بند ہو جاتا۔ جب آپ کی والدہ اپنے بچے کو ملنے کے لیے آتی تو وہ پتھر سائڈ پہ ہٹ جاتا، جب آپ مل کے چلی جاتی تو پھر وہ دروازہ اس کا بند ہو جاتا۔ تو اس طرح وقت گزرتا گیا، مختلف روایات ہیں، کسی میں 7 سال ہے، کسی میں 11 سال ہے، کسی میں 14 سال ہے، کہ اتنی عمر کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اس غار سے باہر آئے۔ جب آپ غار سے باہر آئے تو پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی جناب والا ستارے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی جناب والا سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ سامعین محترم، ہر ایک نے اپنا اپنا الگ سے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ ستارے کو پوجتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب چاند ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا یہ میرا خدا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو خدا تسلیم کر لیا، آپ نے استفہامی طور پر فرمایا، سوالیہ انداز میں فرمایا کیا یہ میرا خدا ہے جسے تم خدا سمجھتی ہو، میرا بھی یہ خدا ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، فرمایا قال لا احب الافلین، میں جو غروب ہو جائیں میں ایسوں کو پسند نہیں کرتا، جو غروب ہونے والے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما آفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ انہیں بچپن سے ہی ہدایت عطا فرماتا ہے، پیدا ہوتے ہی انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ تیری میری طرح وہ علم پڑھ کے پھر ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں، بلکہ وہ پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ دنیا میں آتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ سے وہ پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال لئن لم يهدني، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ سورج کی بھی پوجا کر رہے ہیں، سورج نکلا چمکتا ہوا، آپ نے فرمایا هذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا لگتا ہے، یہ تو پہلے خدا جن کو تم پہلے خدا مانتے ہو ان سے بڑا لگتا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم میں اس سے بری ہوں جس کا تم شرک کرتے ہو، جسے تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کا، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں تو اپنی گردن کو، اپنے سر کو اس رب کے لیے جھکاؤں گا جو رب زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ نے سب سے پہلے جناب والا تبلیغ اس طرح فرمائی
لوگوں کو جو ہے وہ بتایا۔ پھر آپ نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، آپ نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بتوں کو معبود سمجھتا ہے، ان کو خدا سمجھتا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب عقائد کا معاملہ ہو، جب دین کا معاملہ ہو، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سامنے میرا چچا ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا پھر جناب والا میرا معزز ہے، نہیں۔ اگر عقیدے کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے وہ بندہ غلط ہے تو اسے غلط کہنا یہ سنت انبیاء ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے اگر کوئی غلط ہو تو اس کو غلط کہنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو جہاں لگا اسے لگا رہنے دے، یہ ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ کوئی بندہ یہ بات کر کے نا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، جو جہاں پہ لگا ہے وہ وہاں پہ لگا رہے۔ اگر ہر کوئی جہاں پہ لگا وہاں لگا رہے وہی سچا ہے تو پھر سچا کون ہے؟ اگر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ سچا ہے تو پھر سچا مذہب کیا ہے، سچا عقیدہ کس کا ہے؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام نے بتایا ہے تبلیغ کر کے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ سچا نہیں ہے، بلکہ سچا وہی مذہب ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اللہ کے حکم پر اللہ کے نبیوں نے عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی غلط ہو تو اس غلط کہنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ اس طرح شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب۔ تو یہاں سے کچھ لوگ، میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مشرک تھے۔ اسی طرح معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام جو ہے وہ مشرک تھے۔ تو میں یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب کا جو لفظ ہے، پہلے تو یہ بات سماعت فرمائیں کہ جو آزر ہیں یہ آپ کے والد محترم نہیں ہیں۔ آزر آپ کے والد کا نام نہیں ہے، آپ کے والد کا نام طارخ بن ناخور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ بن ناخور ہے، اور یہ جو آزر ہیں یہ آپ کی چچا ہیں۔ اب کو کہے جی دیکھیں قرآن میں اب کا لفظ ہے، باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اور عربی جو ہے، عربی کے اندر اب کا لفظ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اب کا لفظ جو ہے وہ دادا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے عرف میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کئی فیملیاں ایسی ہیں کہ جو چچا کو بھی جو ہے وہ ابو کہہ دیتے ہیں، دادا جان کو بھی بابا یا ابو جان بابا کہہ دیتے ہیں، ابا کہہ دیتے ہیں۔ تو اب کا جو لفظ ہے یہ چاچا کے لیے بھی اور دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو لفظ والد ہے، لفظ والد صرف باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ والد چاچا کے لیے یا دادا کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب آئیے میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو آپ اور میں ہر بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے کہ ربنا اغفر لی والی والدیہ، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین یعنی والد کو اور والدہ دونوں کو بخش دے۔ تو یہ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور قرآن کی دوسری آیت پھر سنیے، قرآن کہتا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ وما کان استغفار لابراہیم لابیہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ ہے کہ وہاں قرآن کہتا ہے کہ جناب والا جو مشرک لوگ ہیں، مشرک لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ
مشرکین کے لیے تو مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی یہی دعا کی ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اگر آپ کے والدین مشرک تھے تو پھر آپ نے مشرکین کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ تو یہاں یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ آپ کے والدین مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ چچا تھا جو آزر، جس کا نام قرآن نے بیان کیا ہے، وہ مشرک تھا۔ اس کو آپ نے تبلیغ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے آزر، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس سے مناظرہ ہوا آپ کا، یہ مناظرہ بھی قرآن نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو آزر آپ کا چچا تھا وہ بت گر تھا، خود بت تراشتا تھا، بتوں کو بناتا تھا، اور اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے بت مارکیٹ میں اچھی قیمت سے فروخت ہوتے تھے۔ جس طرح کسی کمپنی کا مال مشہور ہوتا ہے، اسی طرح آزر کے ہاتھ کے بنے ہوئے جو بت تھے وہ مشہور تھے، جس مارکیٹ میں بھی جاتے اچھی قیمت ملتی، اچھے دام ملتے۔ تو ایک دن آزر نے بت تیار کیے، اور بت تیار کرنے کے بعد کچھ بت جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو دیے، اور ایک بت حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا کہ جاؤ اسے بیچ کر آؤ۔ اب آپ جو ہے وہ بتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، بتوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، تو آپ کو جو ہے بت بیچنے کے لیے آپ کے چچا نے بھیج دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کے گلے میں رسی ڈال لی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازاروں میں لے کے پھر رہے ہیں۔ جہاں کہیں پانی کا چشمہ آتا ہے، اس پانی کے چشمے میں اس کا منہ ڈبو کر کہتے ہیں پانی پی لے۔ ہاں جی، تو اس طرح اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں کہ من یشتری ما لا یضرہ ولا ینفعہ، کون ہے ایسے بت کو خریدنے والا جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ آپ اور میں رقم جب خرچ کرتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے، تو اس چیز کو خریدنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ دے گی۔ اگر سواری کسی نے لینی ہے تو سواری جو اس کو فائدہ دیتی ہے، اگر گھر کی استعمال کی کوئی بھی چیز اگر ہم خریدتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، اس کے اوپر ہم نے رقم خرچ کی ہے، ذرے کثیر خرچ کیا ہے، اس لیے کہ وہ چیز ہمیں نفع دے گی۔ تو آپ نے فرمایا من یشتری ما لا یضرہ ولا ینفعہ، کون ہے ایسے بت کو خریدنے والا جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ تم اس پر رقم تو خرچ کر دو، لیکن خرچ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، یہ نہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا۔ فرمایا کس نے خریدنا ہے؟ آپ جناب والا اس طرح اس کو بازاروں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں، پانی کے چشمے میں اس کا منہ ڈبوتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے ادب کا، اس کے احترام کا پتہ نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے، ہنستے، مسکراتے اور بچہ سمجھ کر چلے جاتے، لیکن آپ جو ہے وہ اپنا مشن ایک لے کر بازار میں پھر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں اس بت کی نفرت ڈال رہے تھے کہ یہ جو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، اگر اس کے گلے میں رسی ڈال کے بازاروں میں گھسیٹا جائے تو یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس انداز میں تبلیغ فرما رہے، تو آپ جناب اس طرح آوازیں لگاتے پھر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے جس نے کھڑکی سے منہ نکالا اور نکال کے کہنے لگی اے ابراہیم، تیرے چچا آزر کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا کام ہے اس سے؟ کہنے لگی میں نے اس سے بت خریدنا ہے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اس کے بت بڑے جناب والا اچھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی قیمت کے ہوتے ہیں، میں نے بت خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس سے بت خریدنا ہے، وہ بت مجھ سے کیوں نہیں خرید لیتی؟ میں بھی تو اسی کا بنایا وہ بت لے کر پھر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی میں تو اس سے بت اس لیے نہیں خریدتی، اس لیے کہ تو جناب والا اس کی تعریف نہیں کرتا، تو ان کی توہین کر رہا ہے، تو ان کے بارے میں ان کو برا اور بھلا کہہ رہا ہے، اس لیے میں تو اسے نہیں خریدتی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات تو بتا۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا پہلے والا بت کہاں گیا؟ جس کی تو پہلے پوجا کرتی تھی، جس کے سامنے پہلے سر کو جھکاتی تھی، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی اس کو رات چور آئے تھے وہ لے گئے۔ سمجھ آئی ہے؟ اسے آئیے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ہاں، کہنے لگی رات چور آئے تھے اور لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسا خدا ہے جسے چور آئیں اور لے جائیں؟ فرمایا میں تجھے حقیقی خدا کا پتہ نہ بتاؤں، حقیقی رب کا پتہ نہ بتاؤں؟ جب آپ نے یہ بات کی نا تو اس مائی نے کہا بتا ذرا، مجھے بتا تو صحیح حقیقی رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا رب ایسا ہونا چاہیے، حقیقی خدا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تو کسی مشکل میں ہو تو تیری مشکل کو دور کرے، اگر تو اس کو پکارے تو تیری پکار کو سنے، اگر تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو تو تیری مصیبت کو
دور کرے۔ میں رب ایسا ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ رب جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہو، رات کو چور آ کر اسے اٹھا کر نہ لے جائیں، بلکہ اگر چور آئیں تو چوروں سے رب تیری حفاظت کرنے والا ہو۔ خدا ایسا ہونا چاہیے کہ جو چوروں سے تیری بھی حفاظت کرے، اسے تو لے کر جا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے جب جناب والا رب کی یہ تعریفیں اسے سنائیں تو وہ جناب والا مائی اس کی تقدیر بدل گئی، اس کی جناب والا مقدر کا ستارہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کہنے لگی ہاں اگر ایسا معبود کوئی ہے تو پھر جناب والا اسے ملنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے کوئی اچھے تحفے تحائف کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جناب والا کوئی اچھے سے تحفے لے کر جانے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اے بوڑھی مائی، جو حقیقی رب ہے اسے تمہارے تحفے اور تحائف کی ضرورت نہیں ہے، اسے اگر راضی کرنا ہے تو صرف ایک کلمہ پڑھنا ہوگا، وہ رب راضی ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ بات کی تو اس مائی نے کہا بھی یہ تو پھر بڑی آسان بات ہے، اگر رب ایک کلمے میں راضی ہوتا ہے، اور اتنی شانوں والا رب ہے، اتنی شانوں والا خدا ہے کہ اگر اس کا کلمہ پڑھے وہ راضی ہو جاتا ہے اور مشکلات میں کام آتا ہے، ہماری بات کو سنتا ہے، اگر چور آئیں تو چوروں سے حفاظت کرتا ہے، تو پھر تو ایسے رب کو پوج لینا چاہیے، ایسے رب کو مان لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ کے دین ابراہیمی میں داخل ہو جا۔ اس مائی نے کلمہ پڑھا، دین ابراہیمی میں داخل ہو گئی۔ آپ سارا دن اس بت کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے شام کو واپس گھر لے آئے۔ جب واپس لے کر آئے تو آزر کہنے لگا اے ابراہیم، ایک بت تجھے دیا تھا بیچنے کے لیے، وہ بھی نہیں بیچ کے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج تمہارے بتوں کا بازار جو ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے، بازار میں بتوں کو جو ہے وہ قدر و قیمت نہیں ہے، لوگ خریدتے نہیں ہیں۔ کہنے لگا تیرے بھائی دو چار لے کر گئے تھے، وہ سارے بیچ کر آئے ہیں، اچھی قیمت سے بیچ کر آئے ہیں، اور تو بیچ کر ہی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا میں کیسے بیچ کر آتا جب کوئی خریدنے والا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا اے ابراہیم، ہمارے بازار کا اصول یہ ہے، ہماری مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچنی ہو تو اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ اس کی تعریف بولیں یار، اس کی تعریف ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا، گلی ہوئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں نیچے سنبھال کے، اور سامنے جو ہے وہ بڑی صاف ستھری لگائی ہوتی ہیں۔ جب خریدنے والا آتا ہے تو اس کے شاپر میں سارا گلا ہوا مال ڈال کے دے دیتے ہیں، اچھی قیمت میں بری چیز ہم فروخت کرتے ہیں، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بازار کا اصول یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنی پڑتی ہے، جو مال بیچنا ہو اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا میں اس کی تعریفیں کیسے کرتا؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ جناب والا کسی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ فرمایا میں اس بت کی کیسے تعریفیں کرتا؟ میں اس کی کیسے تعریفیں کرتا؟ میں اس کی تعریفیں کیسے کرتا جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی جناب والا کسی کی مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ چچا آزر سے ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ نے ایسے دلائل دیے، قرآن پاک اگر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ نے ایسے دلائل دیے جن کی وجہ سے آپ کا چچا لاجواب ہو گیا۔ نے کہا ابراہیم چپ ہو جا، تو جناب والا ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، تو ہمارے خداؤں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، میں تیرے ساتھ برا پیش آؤں گا۔ آپ نے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے چچا میں تجھے اور تیری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ آج کل ہم جو ہے وہ حق بیان کرنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، کہیں کوئی چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی جناب والا خان صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی جناب والا انتظامیہ والا ہمارے اوپر ناراض نہ ہو جائے۔ حق بیان کرنے کے لیے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی اکیلا ہے، اپنے گھر میں بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ آگے چل کے آپ سنیے کہ نمرود کی بادشاہی ایسی بادشاہی ہے کہ جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھاتا ہے، آپ اس میدان میں بھی کھڑے ہو کر ڈٹ کر جناب والا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی، کرتے کرتے جناب والا کی جو قوم تھی اس علاقے کے اندر جو لوگ تھے، ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ سال کے اندر ایک مرتبہ ان کا عید کا دن آتا، اور اس عید کے دن وہ طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرتے، اور اچھا لباس پہن کے کھانے تیار کر کے بتوں کے سامنے بت خانہ میں رکھ کر باہر میدان میں دور چلے جاتے، اور سارا دن وہاں لہو و لعب میں مصروف رہتے۔ شام کا جب وقت ہوتا تو واپس آ کر ان کھانوں کو اٹھاتے اور بابرکت سمجھ کر اپنے گھروں میں لے آتے اور پھر آ کر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم جمع ہو کر آئی، کہنے لگی کہ اے ابراہیم
ہم جو ہے ہماری عید کا دن آ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، چل کر دیکھیں۔ آپ اس انتظار میں تھے کوئی ایسا موقع ملے کہ یہ ساری قوم کسی ایک جگہ پر جمع ہو تو میں پھر جو ہے اپنی تبلیغ کا مزید آغاز کروں، مزید جو ہے وہ اپنی تبلیغ کا نیا انداز اپناؤں۔ ساری قوم کے جمع ہونے کا دن آ گیا۔ اب وہ قوم جو اکٹھی ہو کر حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ہماری عید کا دن آ رہا ہے، ہمارے میلے کا دن آ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور چل کر دیکھیں کہ ہمارے جناب والا مذہب کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر کس طرح کی خوشیاں ہیں۔ آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، پتہ نہیں اس دور میں بھی کرونا آیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فقال انی سقیم، فرمایا میں عنقریب بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں کل ہی بیمار ہو جاؤں گا، یہ نہیں کہا پرسوں میں بیمار ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں کبھی بھی بیمار ہونے والا ہوں، آپ نے یہ مراد لیا۔ فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ جب بیماری کا نام سنا تو جس طرح ہم کرونا سے ڈر کے بھاگتے رہے ہیں، اس طرح قوم بھی آپ سے دور ہو گئی، آپ سے دور ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو یہ بیمار ہو اور اس سے مرض ہمیں بھی لگ جائے۔ یہ سن کر جب دور ہوئے، ساری قوم تیار ہو کر چلی گئی۔ آپ کے جو چچا آذر تھا اسی کے پاس بت خانے کی چابیاں تھیں، چابیاں حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی گئیں۔ جب قوم جانے لگی تو آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں جب تم چلے جاؤ گے تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ میں ضرور کروں گا۔ آپ نے یہ بتا دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اللہ کی قسم جب تم جاؤ گے تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ برا کروں گا۔ آپ نے جب یہ کہا تو آہستہ، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کی اس بات کو سن لیا۔ اب وہ قوم چلی گئی۔ جب ساری قوم چلی گئی تو حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا۔ اب رب تعالیٰ کی توحید کا پیغمبر جناب والا، توحید کا داعی اکیلا حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی ایسی بات نہیں کرنی، حالات بڑے خراب ہیں۔ حالانکہ حالات خراب ہم خود کرتے ہیں، ہم خود حالات خراب کرنے والے ہیں۔ ساری قوم ایک ہو جائے تو حالات خراب نہیں ہوتے۔ ہم جو ہے پرانی داستانیں سن کر روتے ہیں، یار اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان کہاں گئے تھے۔ اب ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے۔ جب حق کی بات آتی ہے ہر کسی کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کہتے ہیں جی نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، ذرا آہستہ ٹھنڈی بات کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی کو پتہ تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور رب کو پوجنے والا نہیں ہے اور یہ سارے بتوں کو خدا ماننے والے ہیں۔ آپ نے کلہاڑا اٹھایا، جا کر بت خانہ کھولا اور جا کر دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ نے پہلے جا کے کہا مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ آپ نے ایک مدہ مخاطب ہو کر یہ کہا۔ پھر آپ نے جناب والا اس کلہاڑے سے وار کرنا شروع کر دیے، سارے بتوں کا جناب والا چکنا چور کر دیا، توڑ پھوڑ دیے، کاٹ دیے، سب کو چکنا چور کیا۔ لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اسے کچھ نہیں کہا اور وہ کلہاڑا اس کے کاندھے کے اوپر آپ نے رکھ دیا اور آپ واپس آ گئے۔ شام کو جب قوم آئی انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا کیا حال ہو گیا۔ اب وہ رونے پیٹنے لگے۔ جب رونے پیٹنے لگے اب یہ بات چلتی چلاتی جناب والا نمرود کے پاس چلی گئی، آپس کے اندر چیمگوئیاں ہونے لگی، کون ہے ایسا کام کرنے والا؟ تو وہ لوگ جن لوگوں نے سنا تھا حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، ہم نے اسے بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ کہتا تھا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں کے ساتھ برا کروں گا۔ آپ نے جب یہ بات کی تھی تو ان لوگوں نے سن لی۔ اب ان لوگوں نے گواہی جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک ابراہیم نامی شخص ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتا ہے، غلط خیال رکھتا ہے اور جناب والا ان کا برا چاہنے کے لیے ہر وقت تلا رہتا ہے۔ کہنے لگے بلاؤ اسے لایا جائے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہے جنہوں نے سنا ہے وہ گواہی بھی دیں اور اس سے پوچھ گچھ بھی ہو۔ جب اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہنے لگے قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے، ہمارے خداؤں کا جو حشر نشر کیا ہے یہ تو نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پہلے بیچارے بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے، ہمارے خدا برباد ہو گئے، ہاں جی ہمارے معبود برباد ہو گئے۔ آپ نے دوسرا چونکہ عوام جمع ہو چکی تھی،
لوگ جمع ہوئے تھے کہ پوچھیں کیا کہتا ہے، پھر اس کو سزا دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے مجھ سے